میں نے لاہور کی ایک مسجد میں لکھا ہوا دیکھا، بہت بڑا مین روڈ پر، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ معنی بالکل غلط۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کا کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی دعوت ہے جو انبیاء کرام کی بھی، صلحاء، اتقیاء، صحابہ کرام، داعیان کرام، سب کی یہ پہلی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر، تو فرمایا وَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شہادت لا الہ الا اللہ، کہ تیری سب سے بنیادی دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ توحید واحد سے ہے، اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تین اعتبار سے وہ کم از کم اس کو واحد ماننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جو عنایتیں اور نوازشیں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کے بارے میں اقرار کرنا کہ وہ صرف ایک اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ تصور کرنا کہ بارش دینے والا اور ہے، بیٹے دینے والا کوئی اور ہے، گنج کوئی اور بخشتا ہے، شفائیں کوئی اور دیتا ہے، نعمتیں جو آتی ہیں انسان کی طرف وہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی دیتا ہے، یہ اس توحید کی نفی۔ اور خاص طور سے جو دنیا سے جا چکا ہو وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے کپڑے نہ اتریں تو پھاڑ کر اتارتے ہیں، کاٹ کر اتارتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، وہ بیچارہ اپنا استنجا نہیں کر سکتا، لوگ اس کو استنجا کرواتے ہیں، پھر اس کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ وہ جتنا بھی نیک ہو اس کی نیکی اس کے ساتھ، مگر وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ وہ اللہ کے اور آپ کے بیچ میں وسیلہ بن سکتا ہے، اور نہ وہ مستقل طور پہ آپ کو دینے والا بن سکتا ہے۔ وہ نیک ہے، وہ اب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اس کی نیکی اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو توحید کی پہلی شکل یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام سے ہی تمام نعمتیں آتی ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے۔ وہی یطعمنی ویسقین، وہی مجھے پانی پلاتا ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بیوی کھانا کھلا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کمایا بھی اس نے ہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے بیوی خود کما کر کھلا رہی ہوتی ہے،
لیکن یہ سب اسباب ہیں، پیچھے رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کسب انسان کا ہے، رزق اللہ دیتا ہے۔ شادیاں انسان کرتے ہیں، اولاد اللہ دیتا ہے۔ خالق وہ ہے، والدین خالق نہیں ہے۔ اس لیے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب اردو میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس عورت نے بچہ پیدا کیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس نے کیسے پیدا کر لیا؟ پیدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، یہ جانتی ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور جتنے دنیا والے ہیں ان کی اپروچ اسباب تک ہے، اور مسلمانوں کی اپروچ مسبب الاسباب تک ہے۔ زلزلہ آ گیا، یہ کہیں گے جی وہ پلیٹیں تھیں، وہ ایسے تھی، وہ نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں وہ کھسک جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ اسباب ہیں، اور ان پلیٹوں کو ہلانے والا اور نہ ہلنے دینے والا مسبب الاسباب ہے۔ سیلاب آئے، وہ کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینجنگ ہے یا گلوبل وارمنگ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہو، لیکن رب ذوالجلال مسبب الاسباب ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آیا تھا۔ ابھی جو سیلاب آیا ہے خاص طور سے پہاڑی پہ بادل برسا اور اس نے اس بستی کو بہا کر لے گیا۔ وہاں تصور نہیں تھا کہ یہاں کوئی سیلاب کا پانی پہنچے گا۔ گلوبل وارمنگ کی بارش تو کہیں اور بھی ہو سکتی تھی، پہاڑ پر ہی ہونی تھی۔ یہ مسبب الاسباب ہے۔ انسان باہر نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ اس کا کسب ہے، یہ سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے۔ آپ کے تھوڑے بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق دیتا ہے، جیسے بچے بڑھتے ہیں، بیویاں یا وہ کسی یتیموں کی کفالت شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کے اخراجات بڑھتے ہیں، اوپر سے اللہ تبارک و تعالی نل اور کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ تصور رکھنا کہ تمام عنایتیں اور نعمتیں ایک رب کی طرف سے آتی ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات میں اگر ایک رب بھی اور ہوتا یا کوئی اور مخلوق میں سے بیٹے عطا کرنے والا ہوتا تو کم از کم شرک کرنے والے اور پیسے والے لا اولاد نہیں مرتے، جن کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، شرک کرتے ہیں۔ ان کو کہیں لے جاؤ، کسی قبر پہ جھکا دو، پیسہ جتنا چاہے لے لو، ان کو بہرحال بچہ چاہیے۔ کیا ایسے لوگ بھی دنیا سے لا اولاد مرتے ہیں؟ نہیں۔ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں بڑے نت نئے طریقوں سے، اولاد جننے کے طریقے، ان سے بسا اوقات ان کو بھی اولاد مل جاتی ہے جن کو روٹین میں نہیں ملتی، لیکن پیدا اللہ کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، یا کسی کو بچے اور بچیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے وہ عقیم بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس نے اسباب کے تابع کی ہوئی ہیں۔ ان اسباب کا علاج کر لیا جائے تو اس نے لکھا ہوتا ہے یہ رکاوٹ ہے، پھر یہ علاج کرے گا، پھر میں اس کو دے دوں گا۔ دیتا پھر رب ہی ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا۔ دوسری توحید وہ ہے کہ جب ساری کائنات کے تمام نعمتیں اور ہر قسم کی نوازشیں عنایتیں ایک رب کی طرف سے آتی ہیں، تو پھر بندے کی بھی تمام ہر قسم کی عبادتیں ایک ہی رب کی طرف جانی چاہیے۔ اسباب جتنے بھی ہیں
اگر وہ اس قابل ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے والدین، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. ایک سیٹھ ہے، اس کی فیکٹری میں اگر آپ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن رزق اللہ دیتا ہے، صرف وہ رزق دیتا اور کوئی رزق نہیں دیتا. تو جب ہر قسم کی عنایات ایک رب کی طرف سے آتی ہیں تو پھر ہماری ہر قسم کی عبادات بھی ایک رب کی طرف جانی چاہیے. اس کو الوہیت کہتے ہیں. مکے کے مشرک پہلے درجے کا، پہلے لیول کا عقیدہ اچھا تھا ان کا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، مکے کا مشرک کہتا تھا اللہ نے بنایا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. 20ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لو. اور وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ بنانا اور چیز ہوتا ہے، چلانا اور چیز ہوتا ہے. وہ کہتے تھے اللہ چلاتا ہے، لفظ اللہ کو وہ مانتے تھے، اور وہ ہر قسم کی عنایات وہ کرتا ہے اس کو بھی مانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے درجے کی جو توحید ہے وہ اگرچہ ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے. میں نے لاہور کی ایک مسجد میں لکھا ہوا دیکھا، بہت بڑا مین روڈ پر، لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. یہ معنی بالکل غلط، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں کا معنی کہ کائنات میں کوئی عنایتیں کرنے والا اور نہیں. یہ انیشیل توحید ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اگلی توحید ہے. یہ وہ توحید ہے جس پر پھڈا ہوا تھا مکہ میں. یہ وہ توحید ہے جس پر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانی دشمن بن گئے تھے. یہ وہ توحید ہے جس پر آپ کا ماتھا پھوٹا، دانت مبارک ٹوٹا. یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے آپ کو گھر چھوڑنا پڑا، 3 سال جیل کاٹی. یہ وہ توحید ہے جس پر سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں پیش کی. پہلی بنیادی توحید مکے والے ویسے ہی مانتے تھے. البتہ اتنا تھا کہ جب تم سمجھتے ہو سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے تو پھر یہ لات منات حبل عزا کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. رب جو ہے نا یہ اللہ کے مقرب لوگ تھے، ان کے بت ہیں. یہ اپنے زمانے کے ولی تھے اور ان سے ہم التجا کرتے ہیں تو یہ ہماری درخواست رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہماری رب سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ تصور تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس تصور کو بھی برا قرار دیا. ہر شخص کی رب ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. واسطے وسیلے 3 قسم کے جائز ہیں، اس کے علاوہ نہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے اوصاف کا وسیلہ. یا اللہ تجھے تیرے سخی ہونے کا واسطہ مجھے رزق عطا فرما دے. یا اللہ تجھے شافی ہونے کا واسطہ مجھے شفا عطا کر دے. رحیم اور رحمان اور کریم ہونے کا واسطہ مجھ پہ ترس کھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا واسطہ، جیسے کوئی مانگٹ، کوئی بکاری کسی سیٹھ کے دروازے پر اس کی خوبیاں بیان کر کے اس کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے،
کہ آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کے گھر سے تو کبھی کوئی خالی جاتا نہیں، جب نہیں جاتا تو مجھے بھی خالی مت بھیجنا۔ یہ اس کے اوصاف کا واسطہ ہے، رب ذوالجلال کو اس کے اوصاف کا واسطہ دینا، اس کی ذات کا واسطہ دینا، رحیم کی رحمت کا واسطہ، کریم کے کرم کا واسطہ، عزیز کی عزت کا واسطہ۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں اللہ کے اوصاف ہیں، ان اوصاف کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگنا، یہ ایک وسیلہ ہے جو جائز وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا حی یا قیوم، اے حی اور قیوم، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے سے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال کا واسطہ۔ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، واقعہ بڑا مشہور ہے صحیح بخاری میں۔ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا۔ ایک نے واسطہ دیا کہ میں نے مزدور کی مزدوری کئی گنا زیادہ کر کے اس کو واپس کی، اگر اللہ آپ کو میرا یہ عمل قبول ہے، میرے اس عمل کے واسطے سے ہمارا پتھر ہٹا دے۔ دوسرے نے کہا میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، ساری رات ان کے پاؤں میں جاگتا رہا کہ جب تک وہ دودھ پئیں گے بعد میں بچوں کو دوں گا۔ بچے بلک بلک کر سو گئے اور میں سارے دن کا تھکا ہوا بکریاں چراتا رہا۔ میں والدین کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر میں نے رات گزار دی اور ان کو اٹھایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب ہوگی۔ یا اللہ اگر میرا یہ نیک عمل پسند ہے، اس کا واسطہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تیسرے نے کہا میں نے اپنی کزن کو قرض دیا، پھر اس سے برائی کا ارادہ کیا، اس نے مجھے نصیحت کی، میں باز آ گیا۔ یا اللہ نیکی تو نہیں، گناہ سے بچ جانا، اس کو میں تیری جناب میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ قبول ہے تو ہماری اس پتھر سے نجات عطا فرما۔ ہر ایک کے واسطہ دینے کے بعد پتھر پیچھے سرکتا رہا، اور تیسرے آدمی کے واسطے کے بعد اتنا پیچھے ہٹ گیا کہ ان کے باہر نکلنے کی سبیل بن گئی۔ تیسرا واسطہ نیک زندہ آدمی کی دعا کا واسطہ۔ کیا کہا؟ نیک زندہ آدمی کی دعا کا واسطہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں رضی اللہ عنہ، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر اور باقی لوگوں کو لے کر جنگل میں آئے ہیں۔ خطبہ دیا، نماز استسقاء پڑھنی ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ انا کنا نتوسل بنبیک فتسقینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہوتے تھے تو ان کے وسیلے سے ہم آپ سے مانگتے تھے، ان سے عرض کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے اور ہمیں بارش مل جایا کرتی تھی۔ اب وہ موجود نہیں رہے تو اپنے صحابہ اکرام میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی اور بزرگ صحابی ہے، ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ اب حضرت عباس کے دعا کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ لیکن سب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا کہ آپ دنیا سے نہیں گئے ہیں، جو کہے گا آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، پھر سمجھ آ گئی۔ اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم بجائے جنگل میں جانے کے ہم آپ کی قبر مبارک پر جاتے ہیں، اور کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کے چچے کو کیوں لے کر آئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ثابت ہوا
جب ان پاک باز لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کے باوجود، کہ اب ان کا واسطہ نہیں دینا، ان کا وسیلہ نہیں دینا، تو پھر جتنے لوگ بعد میں آئیں گے وہ تو درجے میں ان سے کمتر ہی ہوں گے نا۔ نہ صحابہ کرام جیسے لوگ بعد میں آئیں گے، اور نہ کائنات میں کوئی نبی اور آئے گا۔ جب پاک باز ترین لوگوں نے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے افضل ترین ذات دنیا سے چلی جائے تو ان کا واسطہ نہیں دینا، تو مجھے بتاؤ ان کے بعد کون آیا ہے جس کا واسطہ جائز ہو سکتا ہے؟ بحق فاطمہ، بحق حسن، بحق حسین رضی اللہ عنہم، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دینا، یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں سے جو مانگتے ہیں یہ ہماری درخواست رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ہم ان کو دینے والا نہیں مانتے۔ تو اللہ اور مخلوق کے بیچ میں کسی کو کھڑا کرنا اور اس سے مانگنا، وہ زندہ ہو یا دنیا سے جا چکا ہو، ایسی چیز مانگنا جس کے اوپر قادر نہ ہو، یہ اس توحید کے خلاف۔ آپ مجھ سے کہیں جی مجھے پانی کا گلاس دے دیں، میں دے سکتا ہوں۔ آپ میری وفات کے بعد کہیں جی پانی کا گلاس دے دو، شرک ہو جائے گا۔ فرق سمجھو۔ آپ زندگی میں مجھ سے بیٹا طلب کریں، میں نہیں دے سکتا۔ شفا طلب کریں، میں نہیں دے سکتا۔ تو جو کام بندہ کر سکتا ہے، جو روٹین کی چیزیں ہیں، بیٹے جوتا پکڑا دے، بیوی کھانا دے دے، یہ مانگنا اور یہ دعا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ وہ جاتا ہے، جا کر قبر پہ پیٹ رگڑ کر کہتی ہے کہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور وہ اوپر بیٹھا بدکماش کہتا ہے جا ہو گیا۔ بیٹا نہ بیٹی، کیا کہا؟ تو واپس آتی سال کے بعد سب آ جاتی ہیں، تو ایک تو مٹھائی لے کر آتی، پیسے لے کر آتی، جی آپ نے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی، مجھے آپ نے بیٹا دے دیا، نعوذ باللہ۔ دوسری آتی ہے، کہتی ہے مجھے آپ نے کہا تھا بیٹا، ہو گئی بیٹی۔ تو کہتا میں نے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تیسری بیچاری خالی گود لے کر آتی ہے، تو اس کو کہتا ہے میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا بیٹا نہ بیٹی۔ یہ بدماش لوگ ہیں، یہ دین کے ڈاکو ہیں، پیسے کے بھی ڈاکو ہیں، عزتوں کو بھی ڈاکو ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام تمام عنایات اور نعمتیں دینے میں بھی اکیلا ہے، اور عبادات کے حساب سے بھی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی ذرہ برابر بھی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں سب سے بے پرواہ ذات ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی نیکی کی اور میرے لیے کی مگر اس میں تھوڑا سا حصہ کسی اور کا رکھ لیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی دھتکار دیتا ہوں، اس کا عمل بھی برباد کر دیتا ہوں۔ مجھے تو وہ چاہیے جو خالص 100% میرے لیے۔ نماز پڑھ رہا ہے اکیلا مسجد میں، پیچھے سے کوئی اور آواز آئی کہ کوئی اور آ گیا ہے، اب اس نے سجدے لمبے شروع کر دیے، وہ کہے گا واہ بے واہ تو بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے۔ اب تک کی نماز اس کی رب واسطے تھی، اب شروع ہوگی اس کے لیے، ضائع ہو گئی۔ لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا ہے
اور اپنے دل کو درست کرتا ہے ول پاور کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ مجھے اس کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اس سے پہلے بھی پڑھ رہا تھا، بعد میں میں نے پڑھنی ہے، اور اپنی نیت درست کر لیتا ہے، اس کی ساری نماز بچ جاتی ہے۔ تو عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کسی بڑے عالم سے، کسی چھوٹے عالم سے، کسی بڑے عالم نے مسئلہ پوچھ لیا شاگرد سے، تو وہ چپ پہ بول نہیں رہا، کہا بھائی سمجھ نہیں آ رہا تو جواب دے دو، آپ بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ کہنے لگا استاد جی شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا بڑی بات ہے تیری، اب تو بڑے بڑے شیخ تجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، اس نے میری نیت خراب کر دی، ابھی ٹھیک کر رہا ہوں، جیسے ٹھیک ہوتی ہے میں آپ کو جواب دے دوں۔ تو ہر قسم کا عمل خالص اللہ واسطے، اس میں کوئی شرکت نہ ہو، اور یاد رکھو جس نے رب واسطے عمل کیا اور بیچ میں فوٹو سیشن چل گیا اور بیچ میں شیطان نے کہہ دیا کہ جناب تو ان کے لیے کر رہا ہے، وہ فوٹو تو بنانی پڑتی بعض لوگوں کو سیٹھوں کو مطمئن کرنے کے لیے، تو یہ عبادت تو اس کی نہیں کر رہا، عبادت تو اللہ واسطے کر رہا ہے۔ شیطان نے نیت خراب کی تو وہ عمل خراب ہوگا، اگر اصلاح نہ کی تو باقی عمل قبول ہو جائیں گے، اور اگر عبادت ہی غیر کے لیے کی تو پھر ساری زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ 11 گلاس 11 نمبر والے کی، قبر پر بکرا قبر والے کے لیے ذبح کرتا ہے۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں جن سے ساری زندگی کے سارے اعمال برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے سب انبیاء کو میں نے یہ آرڈیننس بھیجا تھا اور آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے میری عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے عمل ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت والے دن ناکام ہو جائے گا۔ حالانکہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی ڈائریکٹ نگرانی رب ذوالجلال کرتا ہے، وہ ذرا ادھر ادھر ہوں فوراً وہی آ جاتی ہے، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ان کو فرما کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اس کھڈے میں مت گرنا، یہ بہت گہرا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے ایک ساتھ، پورے قرآن میں کہیں اتنے انبیاء کا ذکر اکٹھا نہیں ہے۔ سب انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی اولادوں میں اور بھی نبی تھے جن کا ہم نے نام نہیں لیا۔ اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو منتخب کیا اور سیدھی راہ دکھائی، ان کو نبی اور رسول بنایا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر لیے ہوتے تو ان کے میں سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہوتا۔ تو بھائی یہ بڑا خطرناک کھڈا ہے۔ ساری کائنات کا سب سے بڑا بد آدمی، برا آدمی، گناہ گار آدمی، ہر قسم کے گناہ کرنے والا اگر اس مصیبت سے بچا ہوا ہے تو کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکل آئے گا، اور اگر نیکوکار، ماتھا کالا، کلاه و دستار، منبر و محراب، ہر وقت تسبیح، سجدے، صدقہ خیرات، ہر قسم کی نیکیاں، حجوں پہ حج چڑھتے جا رہے ہیں، اور رب کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کوئی ایک عبادت ایک ذرہ برابر قبول نہیں ہو۔
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کے ڈھیر کی طرف آئیں گے اور ان کو تنکوں کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، ذرات کی طرح اڑا کر کے رکھ دیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے ایسے واضح قسم کے فعل ہوں گے، ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں اپنی اولادیں، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے محلے دار، اپنے رشتہ دار، کہ وہ اس گڑھے سے بچ جائیں۔ نیکیاں کرنے کی تلقین بھی کریں، برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کریں، لیکن سب سے بڑی حرص اس بات پر ہونی چاہیے کہ وہ شرک سے بچ کر توحید پر آ جائیں۔ تیسری جو توحید ہے وہ یہ ہے، پہلی کیا تھی؟ جتنی عنایات آتی ہیں صرف ایک اللہ کی طرف سے، دوسری جتنی عبادات جاتی ہیں صرف ایک اللہ کی طرف، اور تیسری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جتنی خوبیاں ہیں اس جیسی خوبیاں کسی مخلوق میں نہیں، وہ سب میں اکیلا ہے۔ یہ توحید ہے اسماء و صفات کی۔ یہ بھی ضروری ہے، اگر کوئی کہے کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے تو اس نے اللہ کے علم میں شرک کر لیا۔ جو کہے علی اور رب کی قدرت اور طاقت برابر ہے اور اللہ کے سوا علی کو پکارے، اس نے اللہ کی اس صفت میں شرک کر لیا، والعیاذ باللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باکمال آدمی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، جنتی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کی شان جتنی بھی ہے محدود ہے، ان سے اوپر انبیاء کی شان ہے، انبیاء سے اوپر محمد رسول اللہ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد پھر خالق کی شان ہے۔ اگر ایک خانے والے کو بڑھا کر دوسرے خانے میں پہنچاؤ گے اوپر والے کی گستاخی ہو جاتی۔ ایک رب ایسی ذات ہے جس کی ذات میں جتنی چاہو مبالغہ آمیزی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر قسم کی حمد و ثنا کے وہ لائق ہے۔ لیکن جو مخلوق ہیں ان کی حد بندی ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بنیادی سبق ہے اسلام کا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ اسی طرح ہم جنتوں میں جمع ہوں جیسے آج یہاں جمع ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہوں جیسے آج یہاں جمع ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے آب کوثر پینے کے لیے جمع ہوں جیسے یہاں جمع ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔